بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ باقاعدگی سے درود شریف کا ورد کرتے ہیں وہ لا محالہ 4 خاموش تبدیلیوں کا تجربہ کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے درود شریف پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ سورۃ احزاب ہمیں کہتی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کرو۔ یہ آیت درود شریف کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ یہ نہ صرف اللہ اور اس کے فرشتوں کا عمل ہے بلکہ مومنوں کے لیے بھی ایک حکم ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس سے دل میں خاموش تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے نور، سکون اور شائستگی۔ جو لوگ باقاعدگی سے درود شریف کا ورد کرتے ہیں وہ 4 خاموش تبدیلیوں کا تجربہ کرتے ہیں۔ ان 4 خاموش تبدیلیوں میں سے پہلی یہ ہے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن کے سکون کو ہم سمجھ نہیں سکتے؟ کچھ چہرے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے ان سے روشنی کی لہر نکلی ہو، لیکن یہ روشنی کہاں سے آتی ہے کسی کو معلوم نہیں۔ بعض کی آنکھیں ایسے دکھائی دیتی ہیں جیسے ان دیکھے دریاؤں میں وضو کیا ہو۔ کیا یہ سب اتفاق ہے یا ان کے پیچھے کوئی ایسا عمل ہے جو خاموشی سے انسان کو بدل دیتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کائنات میں سب سے نرم آواز وہ ہے جو محبت سے پیدا ہو، اور سب سے بلند آواز وہ ہے جو محبت کے سائے میں دی گئی ہو۔ درود شریف ایک ایسی آواز ہے جو زبان سے نکلتی ہے اور سیدھی دل کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دستک صرف سنی ہی نہیں جاتی، یہ روح میں داخل ہو کر ایسا انقلاب پیدا کر دیتی ہے کہ خود انسان کو بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ کوئی سطحی شور نہیں، کوئی بلند و بانگ اعلان نہیں، بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو ظاہر سے شروع ہو کر اس کے باطن کی گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ درود شریف پر عمل کرنے والے کی زندگی ایسے موڑ لیتی ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ لوگ حیران ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو اسے عام آدمی سے الگ کرتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں بغیر کسی شور کے آتی ہیں، یہ انقلاب بغیر کسی شور کے آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ وقت کے ساتھ خاموشی سے بدل جاتے ہیں، ان کی گفتگو نرم ہو جاتی ہے، ان کی نگاہوں میں ایک عجیب سی شائستگی اترتی ہے، ان کی موجودگی سے ایسا سکون ملتا ہے کہ یہ کوئی مصنوعی تبدیلی نہیں بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعام ہے۔ درود پاک کا ورد کرنے والا مسافر بن جاتا ہے جو خود اس کو وراثت میں ملنے والے تحفوں سے بے خبر ہوتا ہے۔ یہ تحفے کتابوں، بازاروں یا دنیا کے کسی بادشاہ کے خزانوں میں نہیں ملتے، یہ تحفے آسمان سے بھیجے گئے اور دلوں میں چھپے ہوئے خزانے ہیں۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں اتنی خاموشی سے آتی ہیں کہ انسان خود بھی سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ انقلاب اس کے اندر کب اور کیسے نازل ہوا۔ درود پاک پر عمل کرنے والے کے اندر 4 قسم کی خاموش تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ یہیں سے زندگی کا انقلاب شروع ہوتا ہے، اور جب یہ 4 خاموش تبدیلیاں زندگی میں داخل ہوتی ہیں تو زندگی کا منظر نامہ بدل جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 4 خاموش تبدیلیاں کیا ہیں؟ خاموش تبدیلیوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں، کب اور کیسے بدل رہے ہیں۔ انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، لیکن جب ان خوبیوں اور تبدیلیوں کے امتزاج سے ان کی زندگی بدل جاتی ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں ایک دائرہ جو انہیں تبدیل کر رہا تھا، یعنی ظاہری اور باطنی، اب سامنے آ گیا ہے، اور یہی وجہ ہے، یہی وہ راز ہے جو آج ہمیں یہاں لے جا رہا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی زندگی میں 4 ایسی خاموش تبدیلیاں ضرور آتی ہیں جو انہیں عام لوگوں سے خاص کر دیتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی زندگی میں بھی یہ تبدیلیاں آئی ہیں؟ جب وہ اپنے راستے پر ہے، وہ آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ آئیے مل کر اس راز کو دریافت کریں۔ باقاعدگی سے درود شریف پڑھنے والوں میں 4 خاموش تبدیلیاں آتی ہیں۔ ان تبدیلیوں میں سے پہلی نظر کی شائستگی ہے۔ نگاہ کی شائستگی کشش پیدا کرتی ہے۔ یہ پہلی خاموش تبدیلی ہے جو باقاعدگی سے درود شریف پڑھنے والوں کی آنکھوں میں اترتی ہے۔ یہ کشش میک اپ، پینٹ یا کسی سطحی دلکشی سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ اندرونی پاکیزگی سے جھلکتی ہے۔
جس دل میں درود شریف کی گونج رہتی ہے اس کی آنکھیں ایسی چمک پیدا کرتی ہیں جو دنیاوی چراغوں سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے منور ہوتی ہیں۔ ایسی آنکھیں بلا وجہ نہیں بولتی، ان کی خاموشی میں ایک پیغام ہے، ان کے رکوع میں ایک شرافت پوشیدہ ہے۔ یہ ایک نظر ہے جو دیکھنے والے کے دل کو نرم کر دیتی ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو بغیر کہے اصلاح کرتا ہے۔ اور جب درود پاک پڑھنے والا اپنی زبان کو درود کے ساتھ لگاتا ہے تو ان کے دل پر ایک ناقابل بیان فصاحت نازل ہوتی ہے، اور یہ صلاحیت آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں پر چھا جاتی ہے۔ وہ نگاہیں جو کبھی بے مقصد بھٹکتی تھیں اب سکون پاتی ہیں، آنکھ جو کبھی خواہشات کی دوڑ میں بکھری ہوئی ہوتی تھی اب سکون حاصل کر لیتی ہیں۔ درود کی یہ برکت اتنی خاموشی سے نازل ہوتی ہے کہ پڑھنے والا اس سے بے خبر رہتا ہے، لیکن لوگ فوری طور پر ان کی آنکھوں پہ جھلکتی عزت اور شائستگی کو محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کی نگاہیں دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، لیکن یہ دلکشی فساد نہیں بلکہ امن ہے۔ یہ حیا اعلان کرتی ہے کہ اس دل نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خزانہ بنایا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نگاہوں میں حیا ہوتی ہے؟ وہ زیادہ بات نہیں کرتے، وہ زیادہ شور نہیں کرتے، لیکن ان کی نظریں شائستگی کی علامت بن جاتی ہیں۔ ان کی آنکھیں دوسروں کو غیر ارادی طور پر جھکنے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبانوں سے دن رات پاکیزہ نعمتیں نکلتی ہیں۔ یہ سلام ان کی آنکھوں کو معصومیت کی چمک اور ان کی نگاہوں میں حیا کی خوشبو بخشتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ سلام صرف زبانوں کے بول نہیں ہیں، یہ دل کو بدلنے کی طاقت ہے۔ جب دل بدلتا ہے تو سب سے پہلے آنکھیں بدلتی ہیں، کیونکہ دل اور آنکھوں کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے۔ جس شخص کا دل عشق رسول سے لبریز ہو اس کی آنکھیں بے حیائی کو برداشت نہیں کر سکتی، ان کی نگاہیں بے مقصد نہیں بھٹکتی، وہ نگاہ خود بخود حیا کی علمبردار بن جاتی ہے۔ اس پر غور کریں، درود شریف پڑھنے والوں کی آنکھیں آئینہ بن جاتی ہیں، آئینہ جو دیکھنے والے کی اصلیت کو ظاہر کرتا ہے اور ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے۔ یہ ایک خاموش تبدیلی ہے جس کے لیے کسی شور، کسی اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک روشنی ہے جو اندر سے باہر کی طرف سفر کرتی ہے، اور یہ روشنی انسان کی شکل بدل دیتی ہے۔ یہ پہلی خاموش تبدیلی ہے۔ نگاہوں کی شائستگی میں ایک کشش ہے، ایک ایسی کشش جسے دنیاوی فارمولے سے نہ خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا ثواب ہے، اور مبارک ہے وہ لوگ جن کی آنکھیں اس انعام کے نور سے چمک اٹھیں۔ ان چار خاموش تبدیلیوں میں سے جو باقاعدگی سے درود پڑھنے والوں میں ہوتی ہیں، دوسری خاموش مسکراہٹ ہے۔ یہ دوسری تبدیلی ہے جو باقاعدگی سے درود پڑھنے والوں کے چہروں پر خود بخود ظاہر ہوتی ہے۔ یہ مسکراہٹ عام مسکراہٹ کی طرح نہیں ہے جو خوشی، کامیابی یا تعریف سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ دل کے سکون سے پھوٹتا ہے۔ یہ مسکراہٹ نہ تو شور مچاتی ہے اور نہ ہی توجہ مبذول کرنے کے لیے دکھائی جاتی ہے۔ یہ ایک خاموش کرن ہے جو چہرے سے نکل کر سامنے والے کے دل تک پہنچتی ہے۔ یہ اس دل کی نشانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے میں جذب ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اپنی زبان کو برکتوں سے تر رکھتا ہے تو اس کے اندر آہستہ آہستہ ایک عجیب سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ سکون پھر اس کی آنکھوں میں چمک، اس کے ماتھے پر روشنی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ سے جھلکتا ہے۔ جب وہ دوسروں کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی مسکراہٹ میں بام ہے۔ ایک اداس دل اس کی خاموش مسکراہٹ سے ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ تھکے ہوئے شخص کو سکون ملتا ہے اور پریشان حال کے لیے یہ مسکراہٹ امید کی کرن بن جاتی ہے۔ یہ تبدیلی ایسی ہے کہ مسکراتے ہوئے انسان کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کی خاموش مسکراہٹ اس کی زندگی کو کتنا بدل رہی ہے۔ یہ مسکراہٹ دل کی گہرائیوں سے پھوٹنے والی روشنی ہے۔ یہ ایک خاموش پیغام ہے کہ دل اللہ اور اس کے محبوب کی محبت سے لبریز ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی یہ خاموش مسکراہٹ دراصل ان کی زبان کی یاد اور دل کے سکون کی عکاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے قریب بیٹھنے والے کو بھی ایک عجیب سکون کا احساس ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن جب وہ تھوڑا سا بھی مسکراتے ہیں تو ان کی مسکراہٹ پورے ماحول کو بدل دیتی ہے، کسی کو حوصلہ دیتی ہے، کسی کو تسلی دیتی ہے اور صبر سکھاتی ہے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے
درود سے لبریز دل کی یہ خاموش مسکراہٹ دوسروں کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے، یہ دوسروں کے لیے تسکین کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ خاموش مسکراہٹ دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ یہ دل اندر سے ٹوٹا نہیں بلکہ متحد ہے۔ یہی روحانی ہمت ہی انسان کو باہر سے بھی مضبوط بناتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کا چہرہ اس کے دل کا آئینہ بن جاتا ہے، اس کا سکون اس کی مسکراہٹ سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ مسکراہٹ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، لیکن فخر سے نہیں، یہ نرمی اور نرمی کی مسکراہٹ کے ساتھ ہے۔ یہ ایک خاموش تبدیلی ہے جو نہ صرف پڑھنے والے کی زندگی کو روشن کرتی ہے بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں امید اور خوشبو بھی بخشتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ درود پڑھنے والوں کے چہروں پر وہ مسکراہٹ اترتی ہے جو کتابوں میں نہیں لکھی جاتی۔ یہ ایک کرن ہے جو آسمان سے دل میں اترتی ہے۔ یہ دوسری خاموش تبدیلی ہے، وہ خاموش مسکراہٹ جو درود شریف پڑھنے والوں کی پہچان بن جاتی ہے۔ باقاعدگی سے درود شریف پڑھنے والوں میں 4 خاموش تبدیلیاں آتی ہیں۔ تیسری تبدیلی ان کے نرم پڑھنے اور دوسروں کے لیے دعا کا باعث بن جانے کا اثر ہے۔ دل کی نرمی وہ دولت ہے جو نہ کسی دکان سے خریدی جا سکتی ہے اور نہ ہی علم کے کسی ذخیرے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ صرف درود کے عمل سے دل پر اترتی ہے۔ جو شخص دن رات درود شریف سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، اس کے دل کی سختی آہستہ آہستہ پگھلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہ دل جو کبھی غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ آنکھیں جو سختی سے دوسروں کی غلطیوں پر مرکوز ہوتی تھیں، کچھ دیر بعد دوسروں کے لیے دعا بن جاتی ہیں۔ درود شریف کا عمل انسان کو اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں پر ناراض نہیں ہوتا بلکہ دل ہی دل میں ان کی خیریت کی دعا کرنے لگتا ہے۔ وہ شخص یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید دوسروں کی کمزوریوں پر اللہ کی رحمت ان کے لیے دعاؤں کی صورت میں برس سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود پڑھنے والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا ایک عجیب سا سکون محسوس کرتا ہے، کیونکہ ان کا دل خود بخود سب کے لیے خیر کی خواہش کرتا ہے۔ جو شخص عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود شریف پڑھتا ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تقلید کرنے لگتا ہے۔ دل جو کبھی بغض اور حسد سے بھرا ہوا تھا، اب رحم اور شفقت سے بھرنے لگتا ہے۔ یہ دل پھر دوسروں کے لیے سایہ اور رحمتوں کی بارش بن جاتا ہے۔ یہ تیسری خاموش تبدیلی ہے، دل کو نرم کرنے اور دوسروں کے لیے دعا بننے کا اثر۔ باقاعدگی سے درود شریف پڑھنے والوں میں جو 4 خاموش تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان میں سے چوتھی نعمت رزق اور سکون کی ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کے دل و دماغ پر ایک خاص سکون کی بارش ہوتی ہے، اور یہی سکون ان کے معاش اور زندگی کے ہر شعبے میں خوشحالی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ حقیقت کوئی ظاہری نعرہ نہیں بلکہ ایک حقیقی کیفیت ہے جو خاموشی سے زندگی کا دھارا بدل دیتی ہے۔ جو شخص درود شریف کی خوشبو سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، اس کی روزی میں عجیب فراوانی ہوتی ہے۔ وہ جتنا بھی کماتا ہے اسے اپنی کمائی میں سکون محسوس ہوتا ہے، دل بے چین نہیں ہوتا اور رحمتیں بارش کے پہلے قطرے کی طرح خشک زمین پر اترتی ہیں۔ یہ وہ تبدیلی ہے جسے اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں لیکن الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جب اللہ کی رحمت دل پر اترتی ہے تو اس سے نہ صرف روح بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی ثواب ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کا کام اچھا اور آسان ہو جاتا ہے۔ جب وہ کھاتا ہے تو اپنے کھانے میں برکت محسوس کرتا ہے، جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو فضا سکون سے بھر جاتی ہے، اور سکون میں برکت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مال میں برکت کو رزق نہیں کہتے بلکہ دل کے سکون اور اطمینان کو بھی کہتے ہیں۔ یہ حقیقت درود شریف پر عمل کرنے والوں میں پوری طرح ظاہر ہوتی ہے۔ اگر وہ مالی مشکلات سے گزر رہے ہوں تب بھی ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون ہے۔ یہ سکون مال سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے سے ملتا ہے۔ نعمتوں کا رزق اور سکون میں بدلنا بالکل خاموش ہے، کوئی اعلان نہیں ہے، کوئی قابل ذکر نشانی نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ایک شخص کی زندگی کو سکون کے احساس سے دوچار کرتا ہے جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ شخص زندگی میں ہمیشہ مطمئن اور خوش کیوں رہتا ہے، لیکن اصل راز یہ ہے کہ اس کی زبان درود شریف سے بھری ہوئی ہے۔ اس پر غور کریں، درود شریف پڑھنے والے کے دل میں ایک ایسا چراغ جلتا ہے
جو آپ کی مصروف زندگی کے اندھیروں میں بھی چمکتا رہتا ہے۔ یہ چراغ نہ صرف اس کے دل کو سکون پہنچاتا ہے بلکہ اس کی کمائی کو نیکی اور خوشحالی سے بھی بھر دیتا ہے۔ یہ چوتھی خاموش تبدیلی ہے جو اس کی پوری زندگی کو بدل دیتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے رحمتوں کے بے شمار دروازے کھل جاتے ہیں۔ سب سے بڑی سعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہے اور انسان کا دل عشق رسول کے نور سے معمور ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے دل کو سکون اور روح کو سکون ملتا ہے۔ غم اور پریشانی کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے فرشتے خصوصی دعائیں کرتے ہیں اور اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ گناہوں کی معافی اور غلطیوں کی معافی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔ درود شریف وہ نیکی ہے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے پر درود بھیجتا ہے، یعنی اپنی رحمت اور مہربانی کی بارش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو درود شریف پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ زبان پاک ہو جاتی ہے اور دل روشن ہو جاتا ہے اور انسان کی زندگی گناہوں کے اندھیروں سے نکل کر طہارت کے نور میں داخل ہو جاتی ہے۔ درود شریف کی برکات کے دوران دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں کیونکہ یہ دعاؤں اور حاجتوں کی قبولیت کی کنجی ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھنے سے رزق میں خوشحالی آتی ہے اور روزی کے دروازے کھلتے ہیں۔ مشکلات اور پریشانیاں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے دل کو سکون اور روح کو سکون ملتا ہے۔ انسان کا چہرہ تابناک ہو جاتا ہے اور اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ عمل قبر کے خطرے کو دور کرتا ہے اور قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اس کے حساب میں نیکیوں کی کثرت ہوتی ہے۔ یہ نیک عمل دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے برکت حاصل ہو، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم اسے سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔